بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ دستار کے ہر پیج پہ تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیج پہ تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو کچھ پہچان پیدا کرو، دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو کچھ پہچان پیدا کرو، لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، آج کے اس پرفتن دور میں بڑے بڑے سکالر نظر آئیں گے، آپ کو بڑے بڑے جناب بظاہر دانشور نظر آئیں گے، مگر جس شخص کے پاس کوئی دینی اور اسلامی صحیح معنی میں قابلیت نہ ہو، خدا را ایسے شخص کا دامن مت تھامیے۔ ہم بارہا بتا چکے ہیں، آج یہ پھر آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ہماری ینگ جنریشن، ہمارے نوجوان بھی یوں اندھے ہو چکے ہیں مرزا انجینئر کے پیچھے، کہ جس بدبخت نے تباہی مچا دی ہے دین مصطفیٰ کے حوالے سے۔ آپ پہلے اس مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو سماعت فرمائیں کہ جس میں یہ خود کہتا ہے کہ بھئی اگر اہل سنت کے علماء کرام مناظرہ کریں تو کوئی بھی ہے وہ مسئلہ کا بندہ اہل سنت کے علماء کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ پہلے یہ سماعت فرمائیے۔ دعوے سے کہتا ہوں، یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں۔ آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے۔ وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ آٹ کے بیٹھ جان گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی، کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے۔ انیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا، اور دیکھیں نا مناظرہ، تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے۔ لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنیں، کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن سے کہتے مٹی، تو انہیں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے یہ چیز۔ یہ وہ ویڈیو ہے کہ جس میں خود اعتراف کر رہا ہے کہ بھی اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ اپنے علمی میدان کے عظیم شاہ سوار ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، حنیف قریشی صاحب نے بھی یہ ایک دو دن پہلے انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ مرزا انجینئر کی جوتی ہوگی اور مرزا انجینئر کا سر ہوگا، اور اس کے جوتے اس کے سر پہ ماروں گے۔ کیا مطلب؟ اس کے اپنے دلائل اپنی باتیں اس کے سر پہ ماریں گے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ بندہ علمی لحاظ سے کھوکھلا ہے، اس شخص کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ خدا را میرے نوجوان بھائیوں آپ واپس آئیے، جو دین کے صحیح رہنما ہیں، جو دین کے صحیح وارث ہیں، ان کا دامن تھامیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغد عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامس فتهلك۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا یا عالم بنو، یا عالم کے شاگرد بنو، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، یا عالم کی بات سننے والے بنو، پانچویں نہ بننا، تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں یہ شخص جو ہے وہ آپ کو بظاہر کہتا ہے جی جو میں نے جو نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو صحیح طریقہ میں نے بیان کیا ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اچھا طریقہ ہے نہیں نماز کا۔ مجھے بتائیے، حدیث پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یجتمع امتی علی الضلالہ، فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں فرمائے گا۔ کیا یہ جو کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، سارے ہی لوگ جو ہے وہ گمراہ تھے اور اس بدبخت کی نماز ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے، اس شخص کی ہر بات پہ جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ شخص خود گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر دے گا، بلکہ گمراہ کر دے گا نہیں، گمراہ کر چکا ہے۔
آپ یقین فرمائیے کہ ینگ جنریشن کو ہم دیکھتے ہیں، جب ان کے کمنٹ پڑھتے ہیں، وہ ایسے وہ کتے کی طرح بھونکتے، اللہ معاف کرے، اولیاء کو، حضور کے صحابہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو اور اولیاء امت کو، وہ جیسے اللہ معاف کرے کہ عام بندے کو بندہ لینگویج یوز کرتا ہے، وہ بھی ایک مناسب ہوتی ہے اور معقول ہوتی ہے اور باادب ہوتی ہے، بااخلاق ہوتی ہے. اور اس کی جو فالوور ہیں، جب میں نے پہلی ویڈیو ریکارڈ کروائی اس کے خلاف جو ہے، اور آپ یقین فرمائیے ایسی بکواسات کی کہ جیسے معاذ اللہ یہ بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی تھا، اس کی ہم گستاخی کر بیٹھے. یاد رکھیے، ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ایسے لوگوں کو ننگے کرتے رہیں گے کہ جو قرآن و حدیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور جنہیں قرآن و حدیث سے دور دور تک بھی تعلق نہیں. اگر مرزا کے اندر اتنا دم خم ہے، میرا چیلنج ہے مرزا کو، میرا چیلنج ہے یہ ایک صفحہ ہمیں بغیر اعراب والی کتاب پڑھ کے دکھا دے. ایک کوئی کتاب میں ان کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کوئی پہنچانے والا ہو اس کا کوئی چیلا، وہ پہنچا دے، میں ایک پیج سینڈ کر دوں گا جو بغیر اعراب کی کوئی کتاب ہوگی. جس طرح کہ ہماری کتب جو درس نظامی کی کتب ہیں یا دیگر جو کتب ہیں، ہم وہ ایک کتاب کا صفحہ ہم بھیج دیں گے. اسے کہو کہ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ جیسے کتاب ہے الحمدللہ علی نعماء شاملتی و آلاء الکاملتی، یہ بتا دے کہ علی نعمائہ کے لاسٹ میں زیر کیوں آئی ہے، الحمد کی دال پر پیش کیوں آئی ہے. اسی طرح آگے عبارت ہے اعلم ان العوامل فی النحو علام اللہ شیخ الامام افضل علماء الانام، یا کوئی بھی عبارت جو ہے وہ یہ ہمیں بغیر اعراب والی کوئی عبارت پڑھ کے دکھائے، ہم اس کو مان جائیں کہ واقعی یہ کمال عالم ہے. اس کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے، یاد رکھیے. اور نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اس نے اردو ترجمے رٹ لیے ہیں اور اردو کو تو پڑھ پڑھ کے جناب یہ وقت کا اپنے آپ کو پتہ نہیں مجدد اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھے ہے. خدا را صحیح معنی میں دین کے وارث موجود ہیں، صحیح معنی میں دین پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں. ابھی الحمدللہ میرے نبی کا دین لاوارث نہیں ہوا کہ اس جیسے جو ہے وہ خبیث دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے. دین کے وہ رسا موجود ہیں، دین پہ مر مٹنے والے موجود ہیں، دین کو پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، دین کو سمجھنے والے موجود ہیں. اور دین جو ہے ایسے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو دے کر گئے. میرے پاک نبی علیہ السلام کو یقین کامل تھا، یقین اکمل تھا کہ قیامت تک کے لیے جو میری شریعت ہے وہ زندہ رہے گی اور میرے وارث میرے دین کا پرچار کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر زمانے میں ہمارے محبوب علیہ السلام کی مبارک امت کے علماء نے بڑے بڑے فتنوں کو فیس کیا اور بڑے بڑے فتنوں کو ملیا میٹ کیا اور بڑے بڑے فتنوں کا قلعہ قمع کیا. تو یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کسی فتنے کو دوام نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بھی فتنہ ختم ہونے والا ہے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس کی علمی قابلیت پر کبھی امپریس نہ ہوا کریں. علمی قابلیت تو یہ ہے کہ اس کو کچھ پڑھنا آئے. اس کی جو ہے وہ اور بھی انشاءاللہ ہم اس کو ننگا کریں گے. جب یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کو قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا. کتنی قرآن کریم کی آیت کو غلط پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ دعوے کرتا ہے کہ مجھ سے امام کعبہ بھی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. اور جی فلاں آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آؤ، اور جی فلاں آپ بہت بڑے عالم کو لے آؤ. یار تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہم جیسے ایک جو اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس بدبخت کو بٹھاؤ، ہمارے سامنے بٹھاؤ، ہمارے سامنے یہ 2 لفظ عبارت کے پڑھ کے دکھے، مان جائیں گے اس کو. یہ 2 لفظ عبارت کے نہیں پڑھ سکتا ہمارے سامنے. ہم پوچھیں گے کہ جناب یہ صرف ناوی لحاظ سے ہمیں بتائے، یہ بتا دے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قاف زیر قی اصل میں کیا تھا؟ قی کون سا صیغہ ہے؟ کہاں سے بنا ہے؟ قی کیسے ہو گیا؟ اصل میں کیا تھا؟ اس کی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کتنا قابل بندہ ہے. ٹکے کا نہیں پتہ ان کو، ان چیزوں کا بالکل نہیں پتہ. تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں علم کے اندر، زندگیاں گزاری ہیں دین مصطفیٰ میں، آپ ان سے علم سیکھیے. جن کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے وارث ہے، جن کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا صحیح وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا جو ہمارے کالج یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خدا را دین اور عقیدہ ربڑ کا نام نہیں ہے، کہ پلاسٹک کا نام نہیں ہے ایسے کھینچے تو جناب چینج کرتے جائے. دین اٹل اور پختہ نظریات کا نام ہوتا ہے، عقیدہ اٹل اور پختہ نظریات کا نام ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی کالج کا کوئی پروفیسر کہہ دے کہ جناب یہ بات ایسے ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یار یہ بات کر رہا ہے، کیا یہ بندہ علمی لحاظ سے اتنا مضبوط ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ سنی سنی باتوں پہ عمل کر لے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، جب آپ کو
کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں کسی بھی پروگرام میں آپ کو کوئی بات کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں نے اس سے پہلے بات کبھی نہیں سنی، آپ علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جو آپ کے مستند علماء ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس بھی اب علماء کرام کے آپ رابطے کر سکتے ہیں، آپ ان سے رابطہ فرمائیے بھی ہم عرصہ دراز سے نماز تو یوں پڑھ رہے تھے، ہم عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے تھے، ہمیں فلاں صاحب نے یہ روایت بیان کی ہے، تو اس روایت کا آپ ہمیں جو صحیح جواب ہے وہ ارشاد فرما دیجیے۔ علماء کرام آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ اب حدیث پاک میں یہ کل میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا بخاری شریف کے اندر، اور بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر ہے غالباً 3875، 3875 حدیث کا ریفرنس ہے بخاری شریف کا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام پہلے نماز میں آپ باتیں کرتے تھے، صحابہ بھی نمازوں میں باتیں کرتے تھے۔ اب کیا اس سے ثابت کرو گے کہ معذرہ نماز میں باتیں کرنا جائز ہے؟ اور بھئی کافی روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بظاہر لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، دوسرے سپارے میں اللہ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اس کا معنی یہ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت 1 سال ہے، جبکہ دوسرے سپارے میں اس سے پیچھے لکھا ہوا ہے وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب یہ مرزے کو کیا پتہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی آیت منسوخ ہے؟ اس مرزے کو کیا پتہ کہ کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی حدیث منسوخ ہے؟ وہ بیٹھا ہے اردو کتابیں لے کر ایک پھکی بیچ رہا ہے جناب، ہر بندہ اس پر فدا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو آپ حضرات کو نہیں معلوم، علماء کرام سے پوچھیں، یقین کیجئے ہمارے علماء کرام نے اتنی محنتیں کی ہیں، ایک حدیث کی خاطر 6 مہینے 2 سال کا سفر کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ اس مرزے کو کیا پتہ جو انجینئر کر کے آیا ہے، جو پوری زندگی دنیا پڑھتا رہا، اب کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا، وہ دین کی کتاب میں بیٹھ کے جو وقت کا وہ محقق بن بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ وہ اپنا انجینئر کرے، بھئی ایک بندہ ہے انجینئر، آپ اسے دین سیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی مستری سے بھی جا کر جو ہے وہ کہا ہے کہ آؤ جی نماز پڑھو، جا قرآن سیکھیں؟ اور بھئی ہر فیلڈ کا ایک اپنا بندہ ہے، ہر فیلڈ کے لوگ موجود ہیں، تو جو انجینئر ہے اسے انجینئرنگ سیکھیں، جو ڈاکٹر اسے ڈاکٹری سیکھیں، جو عالم ہے اس سے علم دین سیکھیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خدا را اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں۔ اگر کسی صاحب کو کوئی بھی پرابلم ہے، اگر کسی صاحب کو کوئی دینی لحاظ سے معلومات لینی ہوں، آپ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی دینی رہنمائی کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں 0307 782 0285۔ میرا نام محمد بلال ہے، آپ رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہر بات کا ہم جو ہے وہ دلائل کے ساتھ جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، خصوص بالخصوص اللہ تعالی مرزا علی انجینئر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔